اب حق ظاہر ہی ہو گیا ہے، حصل حق کلیئر ہو گیا بالکل. اب اس میں کوئی بات چھپی ہوئی نہیں رہی ہے، جو بات صحیح تھی وہ کھل کر سامنے آ گئی ہے. انا راوتہ عن نفسی، میں ہی ہوں وہ جس نے اس کو پھسلایا تھا، میں ہی ہوں وہ قصوروار. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ تو بڑے سچے لوگوں میں تھے. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، سچائی سے مراد محض قول کی سچائی نہیں ہے بلکہ کیریکٹر کی سچائی. یہ صادق اسی کو کہیں گے. محض قول کا سچا ہونا اور عمل کا سچا نہ ہونا، ظاہر ہے کہ قرآن کی زبان میں تو اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں. قرآن کے نزدیک قرآن جب کسی کو صادق کہے اور نقل کرے کہ فلانا صادق ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ قول اور عمل دونوں کے اعتبار سے. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، یہ بات اس لیے تاکہ جان لے کہ میں نے اس غیر حاضری میں اس کی خیانت نہیں کی ہے، اور یہ بات بھی کہ اللہ تعالی خیانت کرنے والے کی چالوں کو چلنے نہیں دیتا. یہ ترجمہ ہوا. ایک آیت کا اور ترجمہ کر لوں پھر بتاؤں گا میں اس کے بارے میں. وما ابرئ نفسی، اور میں اپنے نفس کی کوئی برات بھی نہیں کرتا. برات کا مطلب یعنی میں یوں بھی نہیں کہنا چاہ رہا ہوں یا کہنا چاہ رہی ہوں کہ صاحب میں تو بہت پاک صاف ہوں، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو اپنی ذات سے ہے ہی ایسا کہ وہ برائیوں کو بتلاتا ہے یا برائیوں کے لیے آمادہ کرتا ہے یا برائیوں کے لیے گائیڈنس دیتا ہے. الا ما رحم ربی، مگر بس وہی جس پر میرے رب کی مہربانی ہو جائے، اس کا نفس جو ہے وہ پھر ذرا کنٹرول میں آ جاتا ہے. ان ربی غفور الرحیم، بلا شبہ میرا رب مغفرت کرنے والا اور مہربان ہے. یہ کس کی ہے یہ بات جو دو آیتوں میں آئی ہے؟ مفسرین مختلف اس میں رائے رکھتے ہیں، کیونکہ گنجائش ان سب باتوں کی ہے جو مفسرین کہہ رہے ہیں. تین باتیں ہیں اصولی طور پر، یعنی تین خیال ہیں ان دو آیتوں کے تعلق سے. ایک خیال تو یہ ہے کہ یہ دونوں آیتیں گویا امرأۃ العزیز ہی کے قول کی ہیں، وہی کہہ رہی ہے. جس نے آیت نمبر 51 میں جو کہا سو کہا، وہی نمبر 52 میں بھی کہہ رہی ہے، اسی کے بعد جو ہے 53 میں بھی ہے. یعنی اس کے کہنے کا حاصل یہ ہے کہ میں قصوروار ہوں، یہ بالکل سچا ہے یوسف جو تھے. اور یہ بات جو ہے یہ اب تاکہ معلوم ہو جائے اس وقت لوگوں کو خاص طور پر میرے شوہر کو، لیعلم ایک آدمی کے لیے، تاکہ میرے شوہر کو بھی خاص طور پر یہ بات اس وقت معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی کے اندر کوئی ایسی بری حرکت نہیں کی تھی، بلکہ یہ کہ اس وقت غلطی ہو گئی تھی، مگر یہ کہ باہر ہم پاک صاف ہیں. لم اکن بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اور یہ بات بھی لوگوں کے سامنے کھل کر آ گئی کہ بھئی ہم نے چال تو چلی تھی مگر اللہ میاں کسی کی چال چلنے نہیں دیتے. یہ بات کھل کر آ گئی سامنے. تو یہ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ ساری بات جو ہے جس کانٹیکسٹ میں کہی جا رہی ہے یہ امرأۃ العزیز ہی کی بات ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ ذالک لیعلم انی لم اخون بالغیب، یہ بات اس لیے ہے کہ تاکہ جان لے کہ میں نے عدم موجودگی کے اندر خیانت نہیں کی ہے. یہاں سے لے کر وما ابرئ نفسی، یہ دونوں آیتیں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو اس لیے کھلوانا چاہتا ہوں، میں اس بات کو اس لیے کلیئر کروانا چاہتا ہوں اور کروانا چاہا ہے تاکہ عزیز مصر کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی کے اندر کوئی خیانت نہیں کی. یہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں. اور اس سے کوئی میرا مقصد اپنی بڑائی کو جتلانا نہیں تھا، کوئی یہ نہیں کہلوانا تھا، اس کے ڈنکے نہیں پیٹنے تھے، میں بہت پارسا ہوں، میں بہت بزرگ ہوں، مجھے کوئی اپنی تعریف کرانی مقصود نہیں تھی. وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کی کوئی برات نہیں کرتا، اس لیے کہ نفس تو ہر ایک کی برائی چاہتا ہے. سمجھ میں الا یہ کہ اللہ تعالی مہربانی فرما جائے. یہ دوسری رائے ہے کہ یہ دونوں باتیں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہیں. تیسری رائے یہ ہے کہ پہلی آیت ذالک لیعلم انی لم اخون بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، یہ تو ہے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا. انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ بات اس لیے کھلوائی ہے تاکہ عزیز مصر کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ میں نے خیانت نہیں کی.
اور وما उबरी नफ्सी जो है یہ بیچ میں ایک آیت آئی ہے, یہ قول ہے اس کا, کس کا؟ گویا امراۃ العزیز کا. یہ تیسری رائے ہے. میں نے کہا تینوں کی گنجائش ہے, مگر دل کو جو بات لگ رہی ہے, میرے دل کو کم سے کم وہ وہی ہے کہ یہ دو آیتیں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قول معلوم ہوتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہاں جیل خانے میں رہتے ہوئے یہ شرطیں اور یہ کنڈیشن لگائیں تو یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ صاحب معلوم ہوتا ہے آپ اپنی پڑھائی کا اور اپنی اچھائی کا اور اپنے تقوی کے اور اپنے طہارت کے اور اپنے بزرگی کے ٹنکے پٹوا رہے ہیں, قبولوانا چاہتے ہیں کہ میں بہت بزرگ ہوں. ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نفس کی حرکت سے یا اپنا نفس کہاں ان کو بچلا دے, اس سے جتنے باخبر انبیاء ہوتے ہیں اتنا تو کوئی بھی نہیں ہوتا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بیدار ہوتے ہیں کہ کہاں آ کر کے نفس حملہ کر بیٹھے. اس سے بہت اگر یہ ہوتا کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ صاحب آپ جو اپنی پڑھائی چاہ رہے ہیں یہاں نفس جو ہے ہو سکتا تھا کہ غلبہ پا جاتا. میں اس کو پہلے ایک مثال میں دیتا ہوں, ذرا یوں سمجھیے آپ. دو واقع ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نیا قمیص پہن کر, نئی شرٹ پہن کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد اپنے قمیص کو اتارا اور اس کی آستینیں پھاڑ دیں. پوچھا یہ کیا ہوا, نیا کرتا یہ کس طرح پھاڑ دیا؟ انہوں نے کہا کہ میں جب نماز پڑھ رہا تھا میری نظر جو آستینوں پہ گئی تو دل میں یہ بات آئی کہ خواہ میں کتنا اچھے کپڑے پہن رہا. میرا نفس جو ہے وہ ذرا خوش ہونے لگا اور میرے اوپر نفس کا غلبہ ہونے لگا. میری توجہ جو ہے وہ نماز سے ہٹ کر میرے کپڑوں پہ چلی گئی. میں نے کہا کہ اس کو عیب دار کر دو تاکہ میرے نفس کو اس کی خوشی نہ رہے اور میری توجہ جو ہے وہ نماز اور اصل مقاصد سے نہ ہٹنے پائے. نفس ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو اگر غلط راستے سے نہیں تو صحیح راستوں سے ہٹا کر کے غلط راستے پر ڈال دیتا ہے. دوسرا واقعہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ, ان کے حالات میں ہے کہ ایک مرتبہ انہیں آواز آئی کہ ہمارے یہاں تمہارا درجہ بہت مقبول ہو گیا ہے, اب تمہیں اجازت ہے, ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے, ساری پابندیاں تم سے اٹھا لی گئی ہیں, ہر چیز تمہارے واسطے حلال ہے. اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ آدمی جو ہے یہ آواز کوئی سنا بھی نہیں رہا, ویسے ہی آ رہی بغیر کسی کے سنائے, کہاں رہے گا وہ آدمی؟ لیکن وہ شیخ تھے, انہوں نے کہا کہ لعنت ہو تیرے اوپر, مجھے اس طرح ورغلانے آیا ہے. پھر آواز آئی کہ تمہارے علم نے تم کو بچا لیا, ورنہ تو میں نے اس راستے میں کتنے ہزاروں کو میں نے جو ہے بچلا دیا. انہوں نے کہا تیرے اوپر لعنت ہے, اب بھی تو شیطانی کر رہا ہے, میرے علم نے نہیں بچایا, اللہ نے کہ فضل نے مجھے بچایا. دیکھا آپ نے, یہ ہے شیخ کی بڑی سمجھداری کی بات کہ دین کے معاملے میں یہ لوگ اتنے سمجھدار اور ہوشیار ہوتے ہیں کہ کہاں شیطان کس طرح سے حملہ کر جائے, کہاں نفس کس طرح سے غالب آ جائے. تو وہ دشمن ہے نا, دشمن کدھر سے آ سکتا ہے, وہ ظاہر ہے کہ جتنے وہ بیدار ہوں گے, وہ ہم جیسے لوگ تھوڑی ہی, ہماری دوستی ہے دشمنی کہاں سے شیطان سے, تو اس بات سے ہمیں کیا ضرورت پڑی کہ ہم بچیں اس سے. لیکن جو قرآن حکیم کے اس فرمانے کے مطابق ان الشیطان لکم عدو مبین کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, تو بھلے دشمن سے کون ہوشیار نہیں ہوا کرتا. تو جب امت کے ان افراد کا یہ حال ہے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کہاں ہوگا. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرف تو یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ بات واضح ہونی چاہیے میرے نکلنے سے پہلے, مگر ساتھ میں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ نفس اندر سے نہ کھل بلائے, بڑے بزرگ ہونا, دیکھا کس طرح سے ڈنکے پٹ گئے بزرگی کے, فوراً یہ بات بھی کہی ہے کہ میں اپنی بزرگی کا کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں, میرے ساتھ نفس لگا ہوا ہے اور نفس برائیاں ہی چاہتا ہے, الا یہ کہ اللہ جس پر مہربانی فرما دے, اللہ کی توفیق سے کوئی صاف ہو سکتا ہے, اپنے کسی کا کوئی کمال نہیں. یہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے بتلا رہے ہیں تاکہ لوگ بھی ان کی طرف سے غلط فہمی میں نہ ہو اور ان کا نفس بھی قابو میں رہے. اس لیے میں نے کہا کہ یہ دل کو یہ بات لگتی کہ یہ قول حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا. جہاں تک نفس کا تعلق ہے, قرآن حکیم میں نفس کے واسطے تین, یا یوں کہیے کہ نفس کے
3 पोजीशन बतलाई गई हैं, 3 औसाफ जो हैं वो नफ्स के बतलाए गए हैं और तीनों मुख्तलिफ हैं। एक तो यही इन्ना नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, नफ्स जो है वो तो बुराइयों ही का हुक्म करता है, ये करो ये करो ये करो, सारी बुराइयों पर चला के लेके चलता है इंसान को। दूसरी किस्म कुरान हकीम में ये दूसरा वस्फ जो है नफ्स का बतलाया गया सूरह क़यामा के अंदर, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा व ला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा, मैं कसम खाता हूं क़यामत के दिन की और कसम खाता हूं नफ्स लव्वामा की। ये एक दूसरा एट्रीब्यूट नफ्स का आया है। लव्वामा ये सुपर फॉर्म है मलामत करने वाले की, तो यानी नफ्स बहुत ज्यादा मलामत करने वाला है, बहुत ज्यादा। मलामत के लिए इंग्लिश में क्या कहते हैं? मलामत करना, कंडेम, राइट। तो नफ्स जो है वो बड़ा कंडेम करने वाला है। तीसरा वस्फ जो कुरान हकीम में बयान हुआ है नफ्स का, वो सूरह फजर में है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया, ए नफ्स मुतमइन्ना तू अपने रब की तरफ लौट और जन्नत में दाखिल हो जा। तो ये एक तीसरा वस्फ है नफ्स का, अल मुतमइन्ना। तो ये 3 औसाफ बयान किए गए, तीनों में फर्क है। इस आयत से मालूम होता है कि हर नफ्स अपनी जात से अम्मारा बिस्सू है, बुराइयां ही बस सिखाता है, यही काम है उसका। तो ये अपनी जात से, जबकि एक और बात में इस ताल्लुक से एक और आयत में आपके सामने लाऊं तब मसला जरा साफ होगा। सूरह वशम्स में अल्लाह ताला ने फरमाया वनफ्सिम वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, अल्लाह ताला ने नफ्स को भी पैदा किया और उसको बिल्कुल ठीक ठीक पैदा किया और उसके अंदर फिर इल्हाम कर दिया अच्छाई और बुराई दोनों का। मुफस्सिरीन और उलमा का कहना यह है कि यहां इल्हाम से मुराद क्या है? इल्हाम से मुराद यह है कि हर नफ्स के अंदर अच्छाई और बुराई के समझने की सलाहियत रख दी। समझ में? हर नफ्स समझ सकता है अपनी जात से, अगरचे उसके पास कोई तालीम न भी आए, कोई एजुकेशन न भी आए, लेकिन अंदर से जो अल्लाह ताला ने उसको एक रोशनी दे रखी है, उस रोशनी के अंदर वो समझ सकता है कि ये चीज क्या है और ये चीज कैसी, ये चीज खतरनाक है, ये चीज नुकसानदेह है, ये चीज मुझको हिलाक करने वाली। समझ आई नहीं बात? ये अंदर की रोशनी। तो बुराइयों और अच्छाइयों के ताल्लुक से आदमी उस सलाहियत को काम में लाए तो वो ऐसा कर सकता है। मगर मैंने कहा एक तरफ तो यह आयत है, इस आयत के माना तो यह है कि हर नफ्स के अंदर दोनों चीजें मौजूद हैं, मगर मैं यहां लफ्ज बोल रहा हूं कि हर नफ्स अपनी जात से ऐसा है कि वो बुराइयां ही सिखलाता है। ये दरअसल उससे मुख्तलिफ बात है। असल बात मुझे ये कहनी है कि अल्लाह ताला ने सलाहियत तो रख दी है समझने की, मगर नफ्स का मिजाज ये है कि अगर इसको कंट्रोल न किया जाए तो ये फिर बुराइयों की तरफ ही लपकता है, अगर इसको आजाद छोड़ दिया जाए। समझ आया? इसका मिजाज है ये, क्योंकि ये इंसान जो है मिट्टी से पैदा हुआ, और मैं बार बार कह चुका हूं मिट्टी के मिजाज में जो है गलना, सड़ना, खराब होना है, साफ सुथरा रहना नहीं है मिट्टी के मिजाज में। इस वास्ते नफ्स जो मिट्टी से बना हुआ है, जो इंसान मिट्टी से बना है, उसके मिजाज में भी जो है वो खराबी है। जो मिट्टी से पैदा हुई, जिस तरह हर चीज को आप ठीक ठीक रखना चाहते हैं, उसके लिए बड़ा एहतमाम करना पड़ता है, टेक केयर आपका करते हैं, तो उसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती, इसी तरह नफ्स को टेक केयर करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती। और आजाद छोड़ दीजिए तो ये बिगड़ जाएगा जिस तरह हर चीज बिगड़ती है। तो इस वास्ते सलाहियत तो है नफ्स के अंदर, खैर की भी, शर की भी, अच्छाई की भी, बुराई की भी, मगर आजाद छोड़ दीजिए तो फिर ये खराबियां ही करता। अच्छा साहब, आजाद नफ्स ये तो है अम्मारा बिस्सू, हर शख्स का नफ्स जो है। इल्ला मा रहिम रब्बी के माना क्या हुए? अल्लाह ताला ने जिसको तौफीक दे दी कि वो अपने नफ्स को टेक केयर करता है, उसके चालों को समझता है, उसकी चालों से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है अल्लाह की मेहरबानी से, तो फिर क्या होता है? ये नफ्स नफ्से लव्वामा बन जाता है। ये दूसरा स्टेप है। सेकंड स्टेप जो है तरक्की का, इंप्रूवमेंट का, जो है वो क्या है? नफ्से लव्वामा। लव्वामा के माना यह है कि अगर कोई बुराई हो, चाहे छोटी बुराई हो या बड़ी बुराई हो, करने के साथ ही नफ्स जो है मलामत करता है,
اللہ توبہ، تو نے کیسی حرکت کی ہے، یہ کام تو کرنا نہیں چاہیے تھا تجھے، اللہ کا بندہ ہو کر تو نے یہ حرکت کی ہے۔ اب نفس ملامت کر رہا ہے، کسی واعظ کہنے والے کی واعظ کی ضرورت نہیں، کسی نصیحت کرنے والے کی نصیحت کی ضرورت نہیں، خود نفس اندر سے جو ہے وہ نصیحت کرتا ہے اور ملامت کرتا ہے، تو نے یہ کام کیوں کیا، یہ تو بڑا گندا کام تھا، بڑا غلط کام تھا، اللہ کی نافرمانی کیوں کی۔ یہ سیکنڈ اسٹیپ ہے۔ اگر نفس یہ کام کرنے لگ جائے تو بہت بڑی بات ہے، نفس ہی تو شیطانی کراتا ہے، اور اگر نفس جو ہے وہ برے کاموں سے روکنے لگ جائے تو ظاہر ہے کہ یہ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مقام من جانب اللہ عطا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے، ان کو محنت نہیں کرنی پڑتی بلکہ یہ کہ اللہ کی طرف سے ان کو ملتا۔ لیکن اوروں کو اگر چاہیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، عام طریقہ یہ ہے کہ محنت کرو اس درجے کو پانے کے واسطے، تو ریاضتیں اور مجاہدے کر کے تب یہ آدمی اس مقام کو حاصل کرتا ہے۔ انہی ریاضتوں اور مجاہدوں میں خاص طور پر نفس کے منہ میں لگام دینا، سمجھ میں آیا، یہ تو وہ گھوڑا ہے کہ اگر اس کے منہ میں لگام نہیں تو آپ کو بھی لے جا کر گرا دے گا، کہیں لے جا کر گڑھے میں، سمجھ میں آیا، بھاگ پڑے گا۔ تو اس نفس جو ہے وہ گھوڑا ہے جس کو لگام دینے کی ضرورت ہے، اس کو آزاد نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اسی لیے بعض بزرگوں پر تو جو ان کے حالات میں ہے کہ یہ بات کہ نفس کو ہر وقت کنٹرول میں رکھا جائے، یہ بات ان کے اوپر اس طرح چھائی ہوئی تھی کہ نفس کی کسی خواہش کو پورا ہی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ ایک بزرگ کے حالات میں ہے کہ ایک روز دل میں خواہش یہ پیدا ہوئی کہ مٹھائی کھانی چاہیے، مٹھائی کھانی تھا، دل میں خواہش پیدا ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، اپنے آپ سے خود ہی کہا کہ مٹھائی کھلاؤں گا، مگر جو روز کی عبادت ہوتی ہے اس کو بڑھا کر کے پوری رات عبادت کرنی پڑے گی، اگر پوری رات عبادت کرنے کو تیار ہے تو مٹھائی کھلاؤں گا۔ اندر ہی اندر سے ان کو جواب بھی مل گیا کہ ٹھیک ہے، مٹھائی کا بہت ہی دل چاہ رہا، ہم تیار ہیں پوری رات عبادت کرنے کے واسطے تمہارا ساتھ دینے کو، اور مٹھائی تو کھائیں۔ چنانچہ پوری رات جاگے اور جا کر عبادت کی، یعنی روزانہ کے معمول سے زائد عبادت کر لی۔ اب صبح کو وعدے کے مطابق جو ہے وہ مٹھائی، تو چنانچہ مٹھائی لائی گئی، اور مٹھائی لانے کے بعد کھانے بیٹھے، فوراً خیال آیا، یہ تو اندر سے نفس یوں کہے گا کہ آخر کو میں جیت گیا، تو کہنے لگے کہ اچھا یہ خیال ہے، کہنے کا نہیں کھاؤں گا، ایسا نہ ہو کہ صاحب یہ بات ہو جائے کہ نفس یہ پکار بیٹھے کہ میں تو جیت گیا، آخر کو ہٹا دی اپنے سامنے سے۔ تو میں نے کہا کہ بعض لوگوں پر یہ خیال اتنا غالب ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نفس کسی طرح سے میرے اوپر قابو پا جائے، نفس میرے کنٹرول میں رہنا چاہیے۔ اگرچہ یہ بات اس لیول کی ہے کہ ہم ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن بہرحال ایک ہے۔ اس کے بعد نفس لوامہ جب اسی طرح سے اس نفس کو ترقی دی جاتی رہے، برابر ریاضت اور مجاہدیں ہوتے رہیں، تو پھر تیسرا اسٹیپ یا تیسری منزل اور آخری منزل جو ہے وہ ہوتی ہے نفس مطمئنہ کی۔ انسان کو جب وہ نفس کا وہ مقام حاصل ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں۔ صاحب یہاں یہ کہا گیا کہ صاحب فلانے دین کے کام میں جب لوگ ڈونیشن دیتے ہیں، چندہ کریں بھائی۔ اب میں نے سوچا کہ $100 دے دوں، کسی نے سوچا 500 دے دوں، کسی نے سوچا 1000 دے دوں۔ اب دے دینے کے بعد باہر نکل خیال ہے، ارے وہ برابر والے نے تو 100 دیے تھے، تو نے کہا کہ 200 دے دیے، سمجھ میں آیا؟ تو بھی بڑا بیوقوف تھا، 200 دیے، تو بھی 100 دے کر چھٹی پا سکتا تھا، سمجھ میں آیا؟ اب یہ خیال ہے، اس کے معنی کیا ہوئے؟ نیکی تو کی مگر نیکی کرنے پر اطمینان نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ اس کے برعکس کیا ہے؟ ایک آدمی جو بھی کچھ نیکی کر رہا ہے سمجھ رہا ہے کہ اس نیکی کرنے سے فلانا نقصان ہو رہا ہے، فلانے نقصان کا خطرہ ہے موجود، لیکن پھر بھی نفس مطمئن ہے، ایسی کی تیسی نقصان کی، یہ نیکی کا کام ہے، مجھے کرنا ہی ہے، اس پر پورا اطمینان ہے اس کو کر لینے کے بعد۔ یہ نفس مطمئنہ کی بات ہے۔ نماز پڑھنی ہے چاہے ہزاروں کا نقصان ہو جائے، نماز پڑھنی ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے بھی یہ یقین ہے کہ نماز پڑھنی ہے اور عزم ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد بھی اطمینان ہے کہ مجھے نماز جو پڑھی وہ ٹھیک کیا۔ آپ دیکھتے ہیں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کو وہ نفس مطمئنہ حاصل ہے۔ وہاں سب سے بڑا فکر یہ ہے ایمان محفوظ ہے کہ نہیں۔ ایمان کو اگر آنچ آ رہی ہے تو راتوں کی نیند اور دن کا چین اڑ جاتا ہے، اور اگر مال پر آنچ آتی، کوئی حرج کی بات نہیں، مال تو آنے جانے والی چیز ہے۔ یہ جو ہے یہ نفس کی یہ کیفیت، اس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے کہ عمل سے پہلے بھی اطمینان، عمل کے بعد بھی اطمینان، اور چاہے دنیا کا نقصان ہو مگر دین اگر حاصل ہے تو نفس مطمئن ہے۔ بعض بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ نفس لوامہ جو ہے
اس کی وہ جیسے نفس مطمئنہ جو ہے، یہ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ بھئی یہ تو ایک ایسا مقام ہے کہ جس کی ابتدا تو متعین کی جا سکتی مگر انتہا اس کی متعین نہیں کی جا سکتی۔ مثال کے طور پر اولیاء اللہ میں امت کے وہ افراد کہ جن کو ولایت کا مقام حاصل ہے، ان میں سے نفس مطمئنہ ان کو ہوگا، مگر انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے پاس بھی تو نفس مطمئنہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کا نفس مطمئنہ ان کی شان کے مناسب، ان کا نفس مطمئنہ ان کی شان کے مناسب ہے، تو نفس مطمئنہ جو ہے وہ اس کی ابتدا تو متعین کر سکتے ہیں مگر انتہا متعین نہیں کر سکتے اسے مقام کی۔ لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ نفس لوامہ کی بھی شان یہی ہے کہ نفس لوامہ کی بھی جو ہے وہ اس کا لمیٹیشن جو ہے وہ اس کو نہ ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ نفس لوامہ کے یہی معنی نہیں ہے کہ آدمی برائی کرے تو ملامت کرے، بلکہ اچھائی کرے تب بھی ملامت کرے، اس کو بھی نفس لوامہ کہتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے انہوں نے کہا کہ صاحب $100 خرچ کیے تھے فلانے چندے میں، اب نفس ملامت کر رہا ہے 100 کیوں کیے 200 کیوں نہیں کیے، اتنی نیکی کیوں کی؟ تجھے طاقت تھی کہ اس سے زیادہ کرتا۔ سمجھ میں آیا؟ کسی نے فرض نماز پڑھ لی، سنتیں بھی پڑھ لی، واجب بھی پڑھ لی، اب نفس ملامت کر رہا ہے کہ نفل کیوں نہیں پڑھے، نفل بھی پڑھ لیے تو اب ملامت کر رہا ہے کہ تو بھئی کچھ اور قرآن شریف کی تلاوت بھی تو کر سکتا تھا، وہ کیوں نہیں کر لیتا؟ غرض یہ کہ جتنا نیک عمل کیا ہے نفس اندر سے ملامت کرتا ہے کہ تو اتنا ہی کیوں کر رہا اور مزید کیوں نہیں کرتا۔ نفس لوامہ کی یہ بھی ایک دائرہ ہے، یہ بھی حد ہے۔ تو بہرحال قرآن پاک نے نفس کے 3 اوصاف بتلائے ہیں اور یہ تو عام ہے۔ ہم جیسے لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ بس امارہ بالسوء میں لگے ہوئے، سمجھ میں آیا؟ اللہ ہی ہم کو وہ مقام دے کہ لوامہ تک پہنچے، اور مطمئنہ تو بہت ہماری پہنچ سے بھی آگے ہے۔ تو امارہ بالسوء جو ہے یہ عام نفوس ہیں، اگر ان کو آزادی چھوڑ دیا جائے تو بس یہ آخر تک امارہ بالسوء ہی رہتے ہیں۔ یہاں اسی کا تذکرہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے نفس کی برات نہیں کرتا، بلا شبہ ہر نفس تو برائیوں ہی کا حکم دینے والا ہے مگر جس پر میرا رب مہربانی کر جائے۔ ان ربی غفور الرحیم، ہاں بلا شبہ میرا رب مغفرت فرمانے والا مہربان ہے، جو کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں بس وہی معاف کرنے والا ہے، ورنہ تو اور کون معاف کرے۔ وقال الملک اوتونی بھی استخلص لنفسی، اب جب واپس لے لیا، اپنا کیس واپس لے لیا تو اب کیا کہیں؟ بات تو صاف ہو گئی نا۔ تو اب بادشاہ نے کہا وقال الملک اتونی بہ استخلص لنفسی، جاؤ اسے یوسف کو لے کر آؤ، میں اپنی ذات کے واسطے بس اس کو ریزرو کر لینا چاہتا ہوں۔ یہ مطلب یہ کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ اس طرح سے اس کو چھوڑ دیا جائے، ایسا پکا سچا جو ہیرا ہے وہ تو اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ایسے چھوڑ دیں، وہ آئے لایا جائے اور اس کو میرے پاس رکھا جائے، میں اپنی ذات کے لیے اس کو خاص کر لینا چاہتا ہوں، وہ تو اتنے بڑے کردار کا آدمی ہے۔ وقال الملک اوتونی باستخلص لنفسی، اب سمجھا اللہ سبحانہ و تعالی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی کس طرح سے پرورش کرتے ہیں، کن کن مرحلوں سے گزار کر آخر یہاں لا۔ آپ ذرا پورے وہ داستان اپنے ذہن میں لے آئیے، کنویں میں ڈلوانا، بازار میں بکوانا، سمجھ میں آیا، یہ امراۃ العزیز کا ہنگامہ ہونا، پھر جا کے جیل خانے میں چلا جانا، یہ سارے مرحلے جو ہیں کیسے تکلیف دہ، کہیں کچھ امید جو ہے وہ ایسی دکھائی نہیں دے رہی، نظر نہیں آ رہی کہ بھئی ان کے حالات بدلیں گی کہیں۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں اب وہ جو یوں کہیے کہ جو پہیا ایک طرف کو چل رہا تھا اب ایک دم جو ہے وہ دوسری طرف کو اس کو چلایا جا رہا ہے، کہ بادشاہ جو ہے دربار میں کہتا ہے کہ یہ ہیرا اب اس قابل ہے کہ اس کو میرے دربار میں آنا چاہیے، میرے پاس رہنا چاہیے، اس کا وہ مقام نہیں جیل خانہ۔ بس یہی تھی وہ جس کے لیے پورا سفر کرایا جا رہا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا لاؤ اس کو میں اپنے نفس کے واسطے، اپنی ذات کے واسطے خاص کر لوں۔ فلما کلمہ، اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے آئے، کس شاہانہ انداز میں ان کو لایا گیا ہوگا، محض ایک قیدی کی طرح تو نہیں چھوڑا گیا ہوگا، بلکہ چنانچہ یہودیوں کی کتاب میں بائبل کے علاوہ جو ہے اس میں بھی یہ بات موجود ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے جیل میں وہاں جا کر کے ان کو نہلوایا گیا، بال ٹھیک کیے گئے، گویا شاہی کپڑے لے جائے گئے تھے، وہ ان کو پہنایا گیا اور بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ ان کو بادشاہ کے دربار میں لایا گیا۔ بادشاہ کے دربار میں لایا تو بادشاہ نے ان کو خاص عزت دی اور بادشاہ نے ان سے گفتگو، ایک قیدی کا مسئلہ نہیں رہا بلکہ بادشاہ کے دربار میں ایک معزز مہمان کی ایک صورت ہے کہ بادشاہ اس سے بات چیت کر رہے ہیں۔ جب بادشاہ نے بات چیت کی
تو جو کمالات اب تک نہیں کھلے تھے اب اس گفتگو سے اور بھی کمالات کھلے تو بادشاہ اور بھی زیادہ متاثر ہوا. فلما کلمہ، جب بادشاہ نے ان سے بات کی تو کہا بادشاہ نے کہ بلا شبہ آپ آج ہمارے نزدیک بڑے عزت والے اور بڑے مرتبے والے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اب اس جتنا پہلے ہم نے متعین کیا تھا اس سے بھی آگے ہم آپ کا مقام سمجھتے ہیں اپنے یہاں. معلوم ہوا کہ بادشاہ نے اب یہ طے کر لیا ہے کہ ان کو شاہی طور پر کوئی عہدہ دیا جائے، کوئی ذمہ داری دی جائے. وہ لدینا مکین امین، ہمارے یہاں تمہارا بہت بڑا مقام ہے اور بڑا کوئی ایک رتبہ ہے. یہ بات جب بادشاہ نے کہی تو حضرت یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب مجھے یہ کوئی کام دینا چاہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ صراحتاً بھی کہا گیا ہو کہ آپ بتائیے اب کیا کام چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کو آپ سے استفادہ کرنے کا موقع ملے اور ملک آپ سے فائدہ اٹھائے، ہماری حکومت. تو اب آپ اپنے لیے کیا صورت تجویز کرتے ہیں؟ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض. مفسرین کہتے ہیں کہ اس گفتگو کے دوران وہ مسئلہ بھی زیر بحث آیا تھا جو خواب والا. بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے دی تھی تو بادشاہ نے اس پر بھی بات کی. کیونکہ حضرت میں نے آپ کو یاد ہوگا جب میں تعبیر نقل کر رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام نہ صرف یہ کہ تعبیر دے رہے ہیں بلکہ ساتھ میں مشورہ بھی دے رہے ہیں کہ تمہیں اپنے اس غلے کو 6 سال، ان 6 سالوں میں 7 سال کہ جن 7 سالوں کے اندر اچھی پیداوار ہوگی ملک کے اندر تو ان کو کس طرح سے محفوظ کرو تاکہ جب قحط شروع ہو جائے تو ان میں ان کو کس طرح سے استعمال کیا جائے. تو یوسف علیہ السلام کو ایک مشورہ بھی دے رہے ہیں. بادشاہ نے اس مسئلے پر ان سے گفتگو کی کہ آپ اس کو ذرا تفصیل سے بتائیں کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں، کیا مشورہ. جب انہوں نے مشورہ دیا ہوگا تفصیل کے ساتھ تو بادشاہ تو حیران رہ گیا کہ صاحب یہ تو عظیم الشان ایک تدبیر ہے اپنے ملک کو پریشانی سے بچانے کی. تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی ہمارے یہاں تمہارا رتبہ بہت بلند ہے اور اس ملک کو آپ سے فائدہ ہی اٹھانا ہے، بتائیں آپ کیا تجویز کرتے ہیں. یہ مطلب یہ ہے کہ مجھے جو کام دیں وہ یہ کام دیں کہ میں گویا مالیات کا ذمہ دار بن جاؤں، اس ملک کے تقسیم کی جائے تو تاکہ میں اس کے مطابق جو میں اللہ نے مجھے علم دیا ہے کر سکوں اس ملک کے اندر. انی حفیظ علیم، میں کہ میں حفاظت بھی کرنے والا ہوں گا اور علم بھی رکھتا ہوں. میں مطلب یہ 2 ہی چیزیں. مالیات کا کام جس کو دیا جائے اس میں 2 باتیں ہونی چاہیے. ایک تو یہ کہ امانت دار ہو، حفاظت کرنے جانتا ہو. وہ یہ نہیں ہے کہ صاحب مال تو دے دیا ہزاروں لاکھوں ملینز ڈالر مگر وہ حفاظت نہیں کر سکتے اس کی، لوٹے آئیں لوٹ کے لے جائیں. تو ایک تو حفاظت کی اس کے اندر صلاحیت ہو. دوسری بات یہ کس طرح سے اس کو کا انتظام کیا جائے، کیسے وصول کیا جائے، کس طرح سے ریونیو ہو، کس طرح سے اس کے ایکسپنسز ہوں، یہ سارا سسٹم اس کو معلوم ہونا چاہیے. ایک جاہل آدمی پورے ملک کے مالیات کے نظام کو کیسے چلائے گا؟ اس لیے علیم کا لفظ فرمایا کہ میرے اندر چونکہ یہ دونوں صلاحیتیں موجود ہیں، میں مال کی حفاظت بھی کرا سکتا ہوں اور اس کے ریونیو اور ایکسپنسز کا نظام بھی میں مرتب کر سکتا ہوں. اس لیے مجھے یہ ہے خزائن الارض پر مجھے ایک ذمہ داری دے دیجیے. فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اس طرح سے زمین میں یوسف کو جما دیا. مکنہ کے مطلب ہے کسی کو قابو دے دینا، کنٹرول دینا. آپ کوئی مثلا یہاں آئے کہ صاحب یہ گھر آپ ہی کا ہے، بس آپ کو دے دیا، آپ جس طرح چاہے استعمال کریں. وہ قابو دے دینا کسی میں. اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کے لیے فرمایا مکناکم فی الارض وجعلنا لکم فیہا معائش، ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا ہے، قابو دیا ہے. اب کیسے قابو ہے صاحب؟ یہ نہیں ہے کہ اللہ میاں نے کہہ دیا خبردار ہے کو مت جانا، خبردار اس زمین پہ گھر مت بنانا، خبردار اس زمین کو مت بیچنا، خبردار یہاں کھیتی مت کرنا. ایسا انسان ہے کہ زمین کے جس حصے میں جو چاہے کام کرنا چاہے وہ کر لیتا. کوئی اس کی زمین ہے، زمین تو اللہ کی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس طرح مالک بنا دیا انسان کو کہ اس کو بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، کھیتی کرتے ہیں، فیکٹریز بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، موٹریں دوڑا رہے ہیں، ٹرینیں دوڑا رہے ہیں. جیسے معلوم ہوتا ہے کہ حقیقتاً مالک یہی، اس کو کہتے ہیں تمکین. فرمایا کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، کہاں تو وہ مقام، کہاں تو وہ پوزیشن کہ یوسف کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، اور کہاں یہ کہ اس وقت پورے ملک مصر کے سیاہ اور سفید کے مالک بن گئے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام. تو مفسرین کہتے ہیں
کہ بادشاہ نے پورے اختیارات جو ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیے اور خود اپنے لیے بس یہ کہ میں نام کا بادشاہ رہوں گا، لیکن سارے اختیارات پورے ملک کے، نہ صرف یہ کہ مالیات کے بلکہ پالیٹکس اور اکنامکس اور اسی طرح سے ساری چیزیں یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دی بادشاہ نے. تو اس لیے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اس طرح سے قابو دیا یوسف کو زمین میں، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وہ جہاں جس طرح چاہے چلے اور پھرے اور ٹھکانہ بنایا اس زمین میں، پورے ملک کا مالک ہو گیا. نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین، ہم اپنی رحمتوں سے جس کو چاہتے ہیں اور وہ یہ اپنی رحمتیں جس کو چاہتے ہیں پہنچا دیتے ہیں اور ہم نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کتنی نیکیاں کی، کہیں دیکھ لیجئے اللہ کی نافرمانی کا کوئی حصہ ہے، چاہے نعمتوں میں ہیں یا مصیبتوں میں ہیں، جیل خانے میں ہیں یا غلامی کی زندگی گزار رہے ہوں، مگر اللہ کا خوف، تقوی، زہد، ایک ایک چیز جو ہے وہ ہر حالت میں ہے. تو ان سے بڑھ کر نیکوکار کون ہوگا؟ فرماتے ہیں ہم نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، یہ تو دنیا ہی میں ہم نے دیا ہے. حضرت یوسف کو ان کی نیکیوں کے بدلے میں ہم نے دنیا ہی میں دیا. کیا دیا؟ کہ غلامی سے نکال کر بادشاہت کے تخت پہ بٹھلا دیا. یہ تو دنیا میں دیا ہوا اجر ہے. جہاں تک آخرت کا اجر ہے فرمایا وہ تو بہت ہی اچھا ہے. آخرت کا اجر تو بہترین ہے، مگر یہ نہ سمجھا جائے کہ آخرت کا اجر جو ہے وہ انبیاء کے واسطے ہی ہے. فرمایا للذین آمنوا، جو بھی ایمان لے آئیں اور وکانوا یتقون اور تقوی اختیار کریں، ان کے واسطے آخرت کا اجر بہت اچھا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی نماز پڑھ کے یہ انتظار میں بیٹھ جائے کہ بس اب میرے لیے خزانے کا دروازہ کھلے گا، اب بادشاہ سلامت کی طرف سے انویٹیشن آئے گا، یہ نہیں ہے. بلکہ یہ کہ اصل جو ہے وہ ہے آخرت کا اجر. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، مگر یہ کہ نیکیوں کا بدلہ، اصل بدلہ جو ہے بہترین، وہ آخرت میں ملنے والا ہے. وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون. اب 2 منٹ میں کہاں سے ہو جائے گا؟ بس تو وقت ہو گیا. انشاءاللہ آئندہ ہفتے تو پروگرام نہیں ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. قال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم
قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمينا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم. حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو مصر کی حکومت مل گئی ہے. مصر کا بادشاہ تھا اس نے تمام اختیارات حکومت کے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منتقل کر دیے. خود ایسا بادشاہ بن گئے جیسے آج برطانیہ میں ملکہ ہے. کون جانے ملکہ کو, کوئی اختیار ہی نہیں, تو بس نام کے. یہی صورت وہاں کے بادشاہ کی ہو گئی کہ نام بس اس کا رہ گیا اور قلعے میں بند ہیں بادشاہ سلامت, لیکن اختیارات حکومت کے وہ سب حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منتقل ہو گئے. تو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ اقتدار کن حالات میں سنبھالا کہ اس خواب کے مطابق, یوں سمجھیے کہ یہ زمانہ تو وہ ہے کہ یہ سال وہ ہے کہ جو کچھ کھیتیوں سے آ جائے وہ اس تدبیر کے مطابق جو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام بتلا چکے ہیں ان کو جمع کر لینا ہے, کھانے کے لیے بھی لوگوں کو دینا ہے, اور گویاوں کے خزانے میں سرکاری کھتیوں میں, کیا کہتے ہیں اسے, کھتیاں کہتے ہیں جس میں غلے رکھے جاتے ہیں, ہاں گودام جو بھی, تو ہمارے یہاں کی زبانوں میں غلے کے لیے کھتیاں کہتے ہیں. جو دیکھو کسانوں کے ہاں وہ گول گول اونچی سی کھڑی ہوتی ہیں وہ, ہاں وہ. تو اس طرح کے جو سرکاری جو خزانے تھے غلے کے وہ بھی بھروا دیے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے, اور لوگوں کو کھانے کے لیے بھی دیا. تو یہ سب ہوا جس کو یوں کہیے کنٹرول سسٹم جس کو کہتے ہیں وہ قائم کیا گیا. اب دوسرا سال شروع ہوتا ہے جو قحط والا سال ہے. تو یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر دی تھی اس کے مطابق قحط شروع ہو گیا. اب تھوڑا بہت جو ہے وہ تو پیدا ہوا, ورنہ تو سب جگہ سوکھا پڑ رہا ہے. نہ صرف یہ کہ مصر کے اندر, بلکہ یہ کہ یہ دور دور یہ سوکھا پڑا ہوا ہے. یہاں تک کہ وہ فلسطین کا وہ علاقہ کہ جس میں حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام رہ رہے ہیں اپنے خاندان کے ساتھ, اور وہ بیابانی علاقہ وہاں بھی سوکھا پڑا ہے اور قحط وہاں بھی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام جس ملک میں ہے, مصر ایک سرسبز اور شاداب ملک ہے,
تو وہاں تو انتظام کر لیا گیا، لیکن دوسرے علاقوں میں جہاں ویسی سرسبزی اور شادابی نہیں ہے وہاں کیا انتظام کر سکتے تھے؟ تو بہرحال یہ کہ اس سوکھے کے اثرات دور دور پڑ رہے ہیں، باہر کے لوگ بھی مصر کو تاک رہے ہیں کہ جہاں انتظامات کر لیے گئے ہیں سرکاری طور پر، تو وہ یوں کہیے کہ دوسرے ملکوں کے بزنس مین اور تاجر بھی خریداری کے لیے مصر آ رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اتنا بہترین انتظام کر دیا کہ اپنے ملک والے تو پریشان ہیں ہی نہیں، باہر والوں کو بھی کچھ غلہ دے رہے ہیں کہ لو تم بھی لو اور جا کے کھاؤ، وہ بیچ رہے ہیں۔ تو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ دوسرے لوگوں کو کھانے کو مل رہا ہے اور سرکاری خزانے میں کیا ہو رہا ہے؟ پیسہ آ رہا ہے دوسرے ملکوں کا، یہ بھی گویا فائدہ ہو رہا ہے اس طرح سے۔ تو اور یوسف علیہ السلام اس سارے سسٹم کی براہ راست خود نگرانی کر رہے ہیں، چونکہ ایمرجنسی ہے غلے کی، اس واسطے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں ہوا کہ وزیر غذا یا وزیر خزانہ کے سپرد کر دیں، یہ اس وقت اور معاملات کے علاوہ اسپیشلی غلے کی تقسیم کا جہاں تک معاملہ ہے اس کی نگرانی یوسف علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے۔ تو اسی دوران فلسطین سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آ گئے، یہ سن کر کہ مصر میں جو ہے غلہ بہت ہے اور مصر کا بادشاہ بہت مہربان ہے، وہ لوگوں کو کہا ہے چلو بھائی ہم بھی چلیں خریدنے کے واسطے غلہ، تو بھائی بھی پہنچ گئے وہاں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام براہ راست نگرانی کر رہے تھے غلے کی تقسیم کی، اس لیے بھائی غلہ لینے کے لیے پہنچے تو ان کی پیشی بھی وہیں ہوئی دربار میں کہ صاحب یہ فلانے ملک کے رہنے والے یہ بھی غلہ خریدنے کے واسطے آئے۔ وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون، بھائی یوسف علیہ السلام کے آئے اور یوسف علیہ السلام نے تو پہچان لیا اپنے بھائیوں کو مگر وہ نہ پہچان سکے، وهم له منکرون، وہ نہ پہچان سکے۔ کیوں نہ پہچان سکے؟ اس لیے نہیں کہ شکل و صورت بدل گئی تھی، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ بچے تھے، 12 سال 13 سال کے 14 سال کے ٹین ایجر تھے جب ان کو چھوڑا گیا تھا، اور یہ جوان تھے، تو جوانی سے بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو ناک نقشہ اتنا نہیں بدلتا، بچپن سے جوانی میں پہنچتا ہے تو کافی تغیر ہو جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھائی تو اپنی اسی حالت میں تھے، وہی کپڑے وہی لتے وہی ڈھنگ وہی چال، سمجھ میں آیا نہیں بات؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تو پہچان لیا، اس حالت میں نہیں تھے جس حالت میں ان کو چھوڑا تھا، وہ تو شاہانہ لباس میں شاہور کر سکتا ہے کہ ہمارا بھائی جس کو ہم نے کنویں میں ڈھکیلا تھا وہ یہاں بادشاہ بنا بیٹھا ہوگا، کیا تصور ہو سکتا ہے؟ تو ناک نقشہ اگر کہیں کوئی یوں کہیے کہ غمازی بھی کر رہا ہو، کچھ اشارہ بھی کر رہا ہو اس بات کا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تو بھی انہوں نے دماغ سے کھرچ دیا ہوگا کہ نقشہ بدل اس کا ملتا جلتا ہے ہمارے بھائی جیسا، مگر ہمارا بھائی کیسے ہو سکتا؟ آئی بات سمجھ میں نہیں؟ تو اس لیے یوسف علیہ السلام نے تو پہچان لیا اپنے بھائیوں کو، مگر بھائیوں نے نہیں پہچانا یوسف کو، اس لیے کہ تو بادشاہ بنے بیٹھے۔ یہ ہے وہم لہو منکرون۔ اب یوسف علیہ السلام نے غلہ دینا تھا وہ دے دیا، جیسے اوروں کو دے رہے تھے ان کو بھی دیا، اور جب پہچانا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے تو کھولا تو نہیں ہوگا اپنے آپ کو، مگر پوچھ تاچھ تو شروع ہوگی، کہاں سے آئے جی؟ تو انہوں نے بتلایا ہوگا کہ ہم فلانی جگہ سے آئے۔ کون لوگ ہو یہ بھی بتلایا ہوگا، تمہارے خاندان کیا کیا ہے تمہارا، کون کون تمہارا، انہوں نے بتایا ہوگا کہ ہمارے ایک ابا جان ہیں یعقوب علیہ السلام، بھائی وہ کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ بوڑھے ہیں۔ اور کون ہے؟ کہ ہماری اماں ہے، خالہ ہے، اس طرح کی۔ اور کون ہے؟ پوچھا ہوگا کہ بھائی ایک بھائی بھی ہیں، وہ کیوں نہیں آئے؟ ان کا نام بنیامین ہے۔ بنیامین کون؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی۔ تو ایک بھائی اور ہے بنیامین، وہ بتایا وہ کیوں نہیں آئے؟ تو کہا گیا کہ اس واسطے نہیں آئے کہ ہم ہمارے ابا کے بڑے لاڈلے ہیں۔ کیوں خاص طور پر کیوں لاڈ لیں؟ تو بتلایا ہوگا اس واسطے کہ کیا نام ہے، وہ ہماری ایک بھائی تھا یوسف اس کا نام تھا صاحب، وہ اس کو بڑا پیار کرتے تھے، وہ اس کا سگا بھائی تھا، وہ اس کو بھیڑیا نے کھا لیا۔ وہ ساری کہانی انہوں نے سنائی بادشاہ کو، اس وقت کے بادشاہ کو۔ یوسف علیہ السلام نے سارے سنی مگر کھولا نہیں میں کون ہوں، نہیں بتایا انہوں نے، تو ان کو غلہ دے دیا۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کرا دیا۔ جہاز یہ لفظ جہیز سے ہے، جہیز ہمارے یہاں اردو میں بولتے نہیں بولتے؟
کس کو کہتے ہیں جہیز؟ تو وہ جہیز ہے یہ. فلما جہزہم بجہازہم، جب ان کا سامان تیار کر دیا یوسف علیہ السلام نے. پیچھے بیٹھی ہیں. فلما جہزہم بجہازہم، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کرا دیا. قال اتونی بأخ لکم من ابیکم، تو یوسف علیہ السلام نے کہا اگلی دفعہ آؤ گے اپنے باپ شریک بھائی کو لے کر آنا.